کیا ہماری دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ ہماری تقدیر کو بہتر کر دے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ سب کوشش کر رہے ہوں مگر بیکار جا رہا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہماری تقدیر پہلے سے تو قائم نہیں، تو پھر ہم کوشش ہی کیوں کر رہے ہیں؟ یا پھر تقدیر کو ہم دعاؤں اور نیک اعمال سے بدل سکتے ہیں؟ یہ سوال ہر مومن کے دل میں آتا ہے، اور جب حالات خراب ہوتے ہیں تو لگتا ہے شاید پہلے سے سب لکھا ہوا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اسلام میں تقدیر ایک ایسا موضوع ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت سے جڑا ہوا ہے۔ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا انسان دعا یا کسی نیک اعمال کے ذریعے اپنی تقدیر بدل سکتا ہے؟ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو تبدیل کر سکتا ہے جن میں تقدیر بھی شامل ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے دعا کرو، میں دعا قبول کروں گا۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ دعا مانگنے سے انسان کے حالات میں بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تھا۔ اگر وہ اللہ سے دعا نہ کرتے تو وہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہ جاتے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ قیامت تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ دعا اور ذکر سے اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش ٹل سکتی ہے۔ یہ حدیث صاف ثابت کرتی ہے کہ دعا کرنے سے تقدیر میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا اس مضبوط کے لیے بھی نفع مند ہے جو آ چکی ہے، اور اس کے لیے بھی ہے جو ابھی نازل نہیں ہوئی۔ بس اے اللہ کے بندو، دعا کو لازم پکڑو۔ اس کا جواب قرآن حدیث کی روشنی میں مثبت ہے کہ بعض اوقات دعا اور اعمال کی برکت سے تقدیر میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن یہ تبدیلی بھی اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ اگرچہ اللہ کی حکمت تقدیر نہیں بدلتی، مگر اللہ تعالیٰ نے دعا کو تقدیر میں بہتری کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے کثرت سے دعا کریں، استغفر اللہ کریں اور نیک اعمال کو اختیار کریں تاکہ ہمارے حالات میں بہتری آئے اور مشکلیں ٹل سکیں۔